یہ طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا انجینئر بنا رہا ہے یہ روڈیں؟ کون سا انجینئر یہ کام کر رہا ہے؟ کدھر سے لایا ہے انجینئر کو؟ کل میں نے سنا ہے کہ اس نے پرنس روڈ کا، لیاقت بازار کا، کنداری بازار کا، ان تمام روڈوں کو نو پارکنگ کا وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ تمام دکانداروں کو روڈوں پر نکالیں گے کہ بھائی آپ کا بازار کاروبار ختم کر دیا ہے، تو آپ روڈوں پر نکلو، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرو، اور راستہ تو میرے پاس نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی دفعہ جو جناح روڈ اس نے نو پارکنگ کر دیا، تو تمام جناح روڈ کے دکاندار یہاں آئے میرے دفتر میں، پھر ہم لوگ گئے تھے، 2-3 ملاقات کمشنر کے ساتھ کیا ہے کہ ہمارا دکانداروں کا بہت بڑا نقصان جا رہا ہے۔ یہ ایک دکاندار جو ہے 10 سے 12 لاکھ روپے کرایے دے رہا ہے، 3 لاکھ والا بھی ہے، 2 لاکھ والا بھی ہے۔ مثال کے طور پر کہ یہ دکانیں جو یہ کنڈم ہو گیا تھا، ابھی ایک گاڑی 2 منٹ کے لیے وہ نہیں چھوڑتا ہے کہ گاڑی روکے، وہ گراہک جو ہے وہ ہمارا اترے اور وہاں خریداری کرے۔ خریداری کے لیے کوئی نہیں چھوڑتا ہے، نہ بینک کے لیے، جب بینک میں لوگ آتا ہے یا پیسے لے جاتا ہے یا کیش لاتا ہے، ان کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، ایک گاڑی میں نہیں چھوڑتا ہے۔ تو جناح روڈ کو تو اس نے کنڈم کر دیا۔ جناح روڈ کے اوپر ہم لوگوں نے بہت رویا، اور بہت کمشنر کے پاس ہم لوگوں نے 3-4 MPA بھی لے گئے، اس نے بھی بہت اس کو کہا تھا کہ یار 12-1 بجے تک نو پارکنگ کرو۔ یہ جو بینک ملازمین کا گاڑیاں ہیں یا دکانداروں کا گاڑیاں ہیں، یہ سارا جو ہے وہاں پارکنگ میں کھڑا ہوتی ہے 9 بجے کے بعد 11 بجے تک۔ آپ بے شک 1 بجے کے بعد پھر بازار کھول دو، 1 بجے تک جو ہے آپ نو پارکنگ کرو۔ ہم لوگوں نے یہ تجویزیں دیے، لیکن کمشنر نے ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو پھر ابھی کل میں نے سنا ہے کہ اس نے پرنس روڈ کا، لیاقت بازار کا، کنداری بازار کا، ان تمام روڈوں کو نو پارکنگ کا وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ میں تو اس لیے حیران ہوں کہ ایک تو ادھر کوئٹہ شہر میں ایک گاڑی کا جگہ نہیں ہے، تو یہ نو پارکنگ کریں گے تو کنداری بازار کا گاڑیاں یہ کھڑا کرتی ہے، کہاں کھڑا کرتی ہے، اور لیاقت بازار کا گاڑیاں اور پرنس روڈ کا گاڑیاں یہ کدھر کھڑا کرتی ہے؟ اس کے پاس تو ایک جگہ نہیں ہے، ایک پلازا ہے، اس میں تو جو باہر کا گاڑیاں آتا ہے وہ پلازے میں گاڑی کا جگہ بھی نہیں ہے، وہ بھر گیا ہے۔ بلدیہ پلازا ہے وہ تو پہلے سے بھر گیا، کٹ پیس گلی کا سارا گاڑیاں جو ہے ادھر کھڑی ہوتے ہیں۔ باقی حکومت کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے۔ پہلے آپ بندوبست کرو، پلازے بناؤ، پارکنگ پلازے، پھر اس کے بعد جو ہے روڈ کو نو پارکنگ کرو یا گاڑیاں ادھر شفٹ کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ گاڑیوں کا کوئی بندوبست نہیں ہے، یہ نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے کہ نو پارکنگ ہو، نو پارکنگ۔ پھر آپ دکانداروں کو روزگار کیا دیتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جو گلیاں ہیں یا جناح روڈ کے پیچھے جتنے بھی روڈ ہے، جتنے بھی گلیاں ہیں، مشین روڈ تک، پھر وہاں بادشاہ خان چوک تک یا لیاقت بازار تک، یہ سارا گلیاں 8 مہینے پہلے اس نے کھدائی کر دیا ہے، کھدائی، اور ابھی تک ایسا پڑا ہے سارا دن یہ مٹی جو ہے یہ ہمارے دکانداروں کے اوپر اڑ رہے ہیں، اور تمام دکانیں جو ہے ہمارے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ کسی کو یہ وہ نہیں ہے کہ یہ آ جائے بھائی صاف ستھرا روڈ ہے، کیا ضرورت ہے کہ اپنے لوگوں نے اس کو کھدائی کر دیا؟ جب کھدائی کر دیا تو تیسرے دن تو اس کو بناؤ، صاف ستھرا روڈ ہے، اس نے کھدائی کر کے ابھی کون کس کا دروازہ ہم ٹکٹکائے کہ یہ بنائے؟ ہمارا تو ایسا کہ پہلے روڈیں بناؤ، پھر نالیاں بناؤ، پھر یہ کام کرو، پھر اس کے بعد جو ہے روڈیں نو پارکنگ کرو۔ کنداری بازار میں جو ہے ایک بڑا جمپ اس نے بنایا ہے، زندگی میں ہم لوگوں نے والا کا دیکھا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا انجینئر بنا رہا ہے یہ روڈیں؟ کون سا انجینئر یہ کام کر رہا ہے؟ کدھر سے لایا ہے انجینئر کو؟ تو ہمارا سارا شہر کو درپدر کر دیا، کمشنر سے، وزیر اعلیٰ سے۔ تو ہمارا یہ اپیل ہے آپ کی میڈیا کی توسط سے کہ ہمارا دکاندار ویسا بھی کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے تو ہمارے بارڈریں ہمارے اوپر اس نے بند کر دیا، کاروبار کا ستیہ ناش کر دیا، ہمارے صوبے میں ابھی کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارا سارا تاجر پریشان ہے۔ تو ایک طرف تو یہ افغان مہاجرین کو وہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے جانا ہے، تو ایک طرف تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گئے، دوسری طرف بدامنی ہے، روزانہ بڑے بڑے شاہراہ بند ہے، ہمارے جو گاڑیاں وہاں سے آتا ہے کراچی اور لاہور سے 15 دن روڈ بند ہوتا ہے، کبھی سندھ میں بند ہوتا ہے، کبھی ادھر بند ہوتا ہے۔ ہمارا جو فروٹ ہے، ہمارا جو سبزی ہے، ہمارا جو ڈرائی فروٹ ہے، یہ سارا خراب ہوتا ہے راستوں پر، ہمارا تو کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ حکومت والا کہ 1 روپے کسی کو دے، پھر ہمارا سارا صوبے کا لوگ جو ہے وہ بے روزگار کر دیا ہے بارڈروں کی بندش کی وجہ سے۔ ہمارا تو یہی روزگار ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ کمشنر اور وزیر اعلیٰ ہمارا لوگوں کو دیتا کیا ہے؟ جب یہ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، پھر یہ اس کے پاس تو 2 ٹکے نہیں کہ کسی کو دے۔ یہ تو پنجاب نہیں ہے کہ لوگوں کو پیسے دے رہا ہے،
اس دن جب بھارت نے اس پر بمباری کیا ہے اس کے بعد کل اس نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے 13 ضلعوں میں اس نے پیسے دیا 80 کروڑ 90 کروڑ روپئے کہ یہ لوگوں کو تقسیم کر دیا جو زخمی ہوا ہے، جو اچھی عمل ہے. لیکن ہمارا بلوچستان میں بھی ایسا عمل ہونا چاہیے، ایسا لوگوں کو پیسے دینا چاہیے. ہمارا لوگ تو بھی روزانہ زخمی ہوتا ہے، روزانہ ہمارے لوگوں کو شہید کر دیتا ہے، روزانہ ہمارا ادھر یہ بم بلاسٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو وہ کر رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، لوگوں کو شہید کر رہا ہے. تو ادھر بھی ایسا عمل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمشنر اور وزیر اعلیٰ ہمارے لوگوں کو دیتا کیا ہے؟ ادھر تو روزگار کا اور مواقع نہیں ہے، یہی کاروبار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پانی نہ ہونے کی وجہ سے ادھر زراعت نہیں ہے، یہاں کارخانے نہیں ہے. تو ہمارا نوجوان جو دوسرے ضلعوں سے آتا ہے ادھر کوئٹے میں تو یہی کاروبار کر رہا ہے. کوئی ریڑھی کے پیچھے کھڑا ہے، کوئی ایک ہوٹل کے اس پر مزدوری کرتا ہے، کوئی ایک اسٹور پر وہ ہم لوگ تنخواہ دے رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے. اور تو ادھر کوئی روزگار نہیں ہے. اگر ہمارا بازار کا یہ روزگار بھی ختم کر دیتا ہے اور ہمارا کاروبار ختم کر دیتا ہے تو لوگ تو روڈوں پر نکل آئیں گے. ہم تو تمام دکانداروں کو روڈوں پر نکالیں گے کہ بھائی آپ کا بازار کاروبار ختم کر دیا ہے تو آپ روڈوں پر نکلو، اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرو. اور راستہ تو میرے پاس نہیں.